السلام علیکم دوستو، میں محمد احمد رضا قادری حشمتی، آپ دیکھ رہے ہیں QT26۔ حضرات، کچھ عرض کرنے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ محمد اس نیت سے کہا کہ میں جہاں بھی ہوں نبی میری پکار سن کے اور آپ میری بگڑی بناتے ہیں یا میری مدد کریں گے تو یہ تو خالص شرک ہے۔ حضرات، آپ نے دیکھا کہ اس ویڈیو کے اندر ایک مولوی صاحب ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ کیا؟ غور سے سنیے گا، غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ اب توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی، سنیے۔ انہوں نے کہا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس سے پہلے ایک حدیث پاک سنیے، پھر آپ فیصلہ کیجئے کیا غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے یا نہیں۔ چند باتیں سنیے، اس سے پہلے ایک حدیث پاک صاحب حضرات سماعت فرمائیے۔ حضرت حذیفہ بن یمان ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں سے کہا، اے میری ماں، تھوڑی دیر کے لیے مجھے اپنی خدمت سے آزاد کر دے، میں بارگاہ حضور میں جانا چاہتا ہوں۔ توجہ کے ساتھ سنیے، کہاں جانا چاہتا ہوں؟ بارگاہ حضور میں جانا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا، بیٹا کیوں جانا چاہتے ہو؟ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں، اے میری ماں، حضور کی بارگاہ میں اس لیے جانا چاہتا ہوں تاکہ تیری بھی اور اپنی بھی مغفرت کی دعا کراؤں، تاکہ تیری بھی اور اپنی بھی مغفرت کی دعا کراؤں۔ اب سنو، یہیں پر آپ کو روک کر میں بتاؤں کہ وہ مر گئے مردود کہتے کہتے جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، لیکن حقیقت کے اندر صحابہ نے بتا دیا کہ دیتا رب ہے مگر ملے گا در مصطفیٰ سے۔ تو او وہابیو، او دیوبندیو، او عقل کے اندھو، وہ ابلیسی عقیدہ تمہیں مبارک ہو۔ ہم غلامان اعلی حضرت بطفیل شیر سنت، وہ عقیدہ مبارک ہو جو عقیدہ صحابہ کا ہے۔ ہاں، توجہ کے ساتھ سنیے، ابھی پوری حدیث پاک باقی ہے، ابھی ان کی نانی مرے گی، جب آگے آپ سنیں گے نا تب انہیں معلوم چلے گا۔ اب امام مشکات اس حدیث پاک کو ذکر کرتے ہیں، مناقب میں حوالہ نوٹ کر لیجئے۔ یہ کوئی الف لیلوی ہزار داستان نہیں ہے، یہ کوئی قصہ اور کہانی نہیں، بلکہ اس حدیث پاک کو امام مشکات نے مناقب میں ذکر کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب سنیے آپ حضرات، غور سے سنیے گا کہ ماں نے اجازت دے دی، اب میں بارگاہ حضور میں حاضر ہوا۔ کہاں حاضر ہوا؟ بارگاہ حضور میں حاضر ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ توجہ کے ساتھ سنیے، کہاں حاضر ہوا؟ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گیا۔ مغرب کا وقت ہے۔ اب سنو، میں آپ کو بتاؤں، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کے ساتھ نماز مغرب ادا کری، لیکن بارگاہ مصطفیٰ کی ادب کی خاطر، لیکن بارگاہ مصطفیٰ کی ہیبت و جلال کی خاطر میں کہہ نہ سکا۔ حضرت حذیفہ بن یمان بے چین ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان پریشان ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، لوگ نماز مغرب سے فارغ ہو چکے ہیں، آقا نماز مغرب سے فارغ ہو چکے ہیں۔ اب سنو، نماز مغرب سے فارغ ہونے کے بعد اب آقا مسجد نبوی شریف میں بیٹھ جاتے ہیں، نصیحت ہوتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنے میں عشاء کا وقت ہوتا ہے، مؤذن آتے ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آذان پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مکمل اذان پڑھتے ہیں، اس کے بعد آقا مصلی امامت پر تشریف فرما ہوتے ہیں، آقا مصلی امامت پر جاتے ہیں اور نماز عشاء پڑھاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا نماز عشاء پڑھاتے ہیں، صحابہ نماز عشاء پڑھتے ہیں، اس کے بعد حضرت حذیفہ بن یمان یہ بھی نماز عشاء پڑھ کر فارغ ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب سنو، حضرت حذیفہ بن یمان پریشان ہیں، وہ دل ہی دل میں سوچتے ہیں نماز عشاء ختم، اب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی شریف سے نکل کر کاشان مصطفیٰ کی طرف بڑھنے لگے ہیں، حجرے عائشہ کی طرف بڑھنے لگے ہیں۔ اب حضرت حذیفہ بن یمان پریشان ہیں، اب حضرت حذیفہ بن یمان بے چین ہیں، سوچتے ہیں کہ ماں سے جو وعدہ کر کے آیا تھا، ماں تیری بھی مغفرت کی دعا کراؤں گا، اپنی بھی مغفرت کی دعا کروں گا، لیکن بارگاہ مصطفیٰ کی ادب کی خاطر، بارگاہ مصطفیٰ کی ہیبت و جلال کی خاطر کہہ نہ سکا۔ اب توجہ چاہوں گا مسلمانوں، حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں، امام مشکات نقل فرماتے ہیں کہ آقا آگے آگے چل رہے ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان پیچھے پیچھے چل
رہے ہیں, آقا آگے آگے چل رہے ہیں, حضرت حذیفہ بن یمان پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. امام مشکات نقل فرماتے ہیں قدموں کی آواز جب آقا سنتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں من ھذا حذیفہ, کیا کہتے ہیں, من ھذا حذیفہ, کون؟ سنو, حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں, ان سے آقا کہتے ہیں من ھذا حذیفہ, کون؟ حذیفہ تو نہیں ہے. اب حضرت حذیفہ نے جب اتنا سنا تو کہتے ہیں ہاتھ باندھ کر نام یا رسول اللہ, نام یا رسول اللہ, ہاں آقا آپ کا خادم, ہاں آقا آپ کا غلام حاضر ہے. سنو, امام مشکات نقل فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن یمان نے اتنا ہی کہا تھا نام یا رسول اللہ, نام یا رسول اللہ, ہاں آقا غلام حاضر ہے, ہاں آقا آپ کا خادم حاضر ہے, اتنا ہی کہا تھا. اب توجہ چاہوں گا مسلمانوں, آقا فرماتے ہیں ما حاجتو کا غفر اللہ لک ولی امی کا, اے حذیفہ تم میرے پاس اس لیے آئے ہو نا تاکہ میں تمہاری بھی مغفرت کی دعا کروں اور تمہاری ماں کی بھی مغفرت کی دعا کروں. اب آقا دعا کرتے ہیں تو شاعر کہنے لگتا ہے کہ یہ دربار محمد ہے, یہاں ملتا ہے بن مانگے, یہ دربار محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں ملتا ہے بن مانگے. ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے, ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. اور کسی عاشق نے کہا تھا دل کو ہم سمجھا بجھا کر کنویں کعبہ لائے تھے, دل کو ہم سمجھا بجھا کر کنویں کعبہ لائے تھے, لیکن دل ہمیں سمجھا بجھا کر سوئے جانا لے چلا, دل ہمیں سمجھا بجھا کر سوئے جانا لے چلا. اب میں آپ کو بتاؤں, توجہ سے سنیے گا. اب اس حدیث پاک کو, یہ حدیث پاک جسے آپ نے سماعت فرمایا, کیا اس حدیث پاک سے ہمیں دو باتیں سمجھ میں آئی. اس حدیث پاک سے دو عقیدہ. اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں ابھی حدیث پاک مکمل نہ ہوئی, یہاں سے ایک عقیدہ یہ ملتا ہے کہ ہمارے نبی علم غیب کے مالک ہیں. سبحان اللہ, ہمارے نبی کیا ہیں؟ علم غیب کے مالک ہیں. ہمارے نبی کو رب تبارک و تعالیٰ نے علم غیب عطا کیا ہے. اور دوسرا عقیدہ نوٹ کرو, دوسرا عقیدہ کیا ہے جانتے ہو؟ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ جو کچھ مانگنا ہے وہ سنو اللہ رب العزت سے مانگنا ہے, ٹھیک ہے, لیکن سنو مانگنا تو اللہ رب العزت سے ہے, لیکن صحابہ نے بتا دیا کہ دیتا رب ہے مگر ملے گا در مصطفیٰ سے. تو او وہابی ہو, او دیوبندی ہو, او ابلیسی عقیدہ تمہیں مبارک ہو, لیکن ہم غلامان اعلی حضرت کو بطفیل شیر سنت وہ عقیدہ مبارک ہو جو عقیدہ صحابہ کا ہے. توجہ کے ساتھ سنیے, وہ عقیدہ مبارک ہو جو عقیدہ صحابہ کا ہے. اب حدیث پاک ابھی مکمل نہ ہوئی بلکہ حدیث پاک باقی ہے, توجہ کے ساتھ سنیے گا. اب سنو, آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان سے کہا اے حذیفہ جو تم مانگنے آئے تھے تمہیں مل گیا ہے. اب انہوں نے کہا شرک شرک شرک, لیکن پتا تو چل گیا نا کہ ملتا ہے در مصطفیٰ سے. یہ صحابہ نے بتایا ہے, کوئی 24 نمبر نہیں بلکہ صحابہ نے بتایا ہے. سبحان اللہ. اب میں آپ کو بتاؤں پیارے, اب سنو, آقا کہتے ہیں اے حذیفہ جو تم مانگنے آئے تھے تمہیں مل گیا ہے, لیکن اے حذیفہ سنو سنو, ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليل استأذن ربه ان يسلموا علي ويبشرني بان فاطمة سيدة نساء اهل الجنة وبان الحسن والحسين سيد شباب اهل الجنة. اے حذیفہ جو تم مانگنے آئے تھے تمہیں مل گیا ہے, لیکن اے حذیفہ سنو سنو, یہ فرشتہ جو کھڑا ہوا ہے ان ھذا ملکن, یہ جو فرشتہ کھڑا ہوا ہے لم ينزل الارض قط قبل هذه الليل, آج رات سے پہلے کبھی بھی یہ زمین پر اترا نہیں ہے, آج رات سے پہلے کبھی بھی یہ زمین پر نازل نہیں ہوا ہے. آقا فرماتے ہیں استأذن ربہ, اس نے اپنے رب سے اجازت طلب کری ہے, مولا بارگاہ محبوب میں جانا چاہتا ہوں, مولا بارگاہ حضور میں جانا چاہتا ہوں. اب جب رب نے اجازت دے دی تو یہ فرشتہ آیا ہے اور ایسلموا علیہ, یہ فرشتہ مجھ پر سلام بھیجنے آیا ہے. سنو یہ فرشتہ, اب توجہ کے ساتھ سنیے. ابھی تک بات کیا ہو رہی تھی, ایک حدیث پاک مکمل بھی نہیں ہوئی ہے لیکن کچھ لوگوں کی نانی مرتی جا رہی ہیں. جو لوگ کہتے ہیں شرک 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 شرک, ابے سن, شرک شرک شرک, یہ کیا شرک لگایا رٹتا ہے؟ معلوم بھی ہے شرک کسے کہتے ہیں, شرک کیا ہے؟ ان اہلوں کو ابھی یہ بھی نہیں معلوم ہوگا. تو ہاں, تو اب سنو,
وہ فرشتہ یعنی کہ آقا فرماتے ہیں اے حذیفہ جو تم مانگنے آئے تھے تمہیں مل گیا ہے، لیکن حذیفہ یہ فرشتہ مجھ پر سلام بھیجنے آیا ہے۔ کیا؟ مجھ پر سلام بھیجنے آیا ہے۔ اب یہ کچھ اٹنگ پائجامہ والے، کچھ کالے دھبے والے سلام ہی پر تو پابندی لگا رہے تھے نا، یہ فرشتہ سلام کرنے آیا ہے۔ تو گنبد رضا سے جواب آیا اے محمد احمد قادری، مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں ہے، بلکہ مسلک اعلیٰ حضرت وہی ہے جو طریقے صحابہ ہے، مسلک اعلیٰ حضرت وہی ہے جو طریقے تابعین ہے، مسلک اعلیٰ حضرت وہی ہے جو طریقے قرآن و حدیث ہے۔ اب سنو، اعلیٰ حضرت نے کہا کہ یہ تو مسلک اعلیٰ حضرت، یہ کوئی نیا مسلک نہیں ہے بلکہ یہ طریقے صحابہ ہے، اور کہتے ہیں جلو جل جاؤ، مرو مر جاؤ۔ تم کہتے ہو سلام پڑھنا شرک، سلام پڑھنا شرک۔ میرے امام نے کہا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تم ایک بار کی بات کرتے ہو، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تم ایک بار کی بات کرتے ہو کہ یہ ایک بار سلام پڑھنا شرک، وہاں پر تو لاکھوں سلام کہا جا رہا ہے نا، کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اس کے بعد کہتے ہیں اتنے پر بھی نہیں مانے، کہتے ہیں لاکھوں نہیں کروڑ درود، کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، اور شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، اور تم کہتے ہو کہ غیب کی بات نہیں معلوم۔ ارے حقیقت تو یہ ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ بات کچھ اور نکل گئی تھی نا، اب اصل موضوع پر آتا ہوں، سنیے حدیث پاک مکمل کرتا چلوں۔ اس کے بعد میرے امام نے مکمل سلام لکھ ڈالا، یہ ساری باتیں ہو گئی، اب حدیث پاک کو مکمل کرتا چلوں۔ آقا فرماتے ہیں اے حذیفہ جو تم مانگنے آئے تو وہ تم مل گیا، لیکن اے حذیفہ سنو، ان ھذا ملکن، یہ جو فرشتہ کھڑا ہوا ہے، لم ينزل الارض قط قبل هذه الليل، آج رات سے پہلے زمین پر اترا نہیں، آج رات سے پہلے یہ کبھی بھی زمین پر آیا نہیں ہے، یہ فرشتہ مجھ پر سلام بھیجنے آیا ہے، پہلی بات یہ۔ اور دوسری بات یہ فرماتے ہیں میرے حضور کہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ فرشتہ مجھے بتانے آیا ہے کہ میرے شہزادے حسن مجتبی امام حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اب یہاں سے علم غیب ثابت ہوا، ایک ہی حدیث پاک ہے، علم غیب بھی ثابت ہو گیا۔ اسی حدیث پاک سے یہ ثابت ہوا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے، یعنی کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا شرک نہیں، یہ ثابت ہوا۔ اور دوسری بات یہ ثابت ہوئی کیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں حذیفہ یہ مجھے یہ بتانے آیا ہے فرشتہ کہ میرے شہزادے حسن مجتبی امام حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور میری شہزادی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنتی عورتوں کی ملکہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو سنو، اعلیٰ حضرت فرمانے لگے، مجدد فرمانے لگے، بڑے ہی اچھے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں، بڑے ہی پیارے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں، بڑے ہی سونے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جانتے ہو اعلیٰ حضرت؟ کہتے ہیں کیا بات رضا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔